خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے ادارہ رہبر الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بزرگ محترم حضرت مولانا عبدالباری قاسمی صاحب دامت برکاتہم اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، قرآن پاک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں پر جو بھی حالات آنے والے ہیں اس میں رہنمائی کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ انسان اپنی عقل سے جو راستے تجویز کرتا ہے ممکن ہے کہ اس میں وہ ٹھوکر کھا جائے، لیکن اللہ کی کتاب جو راستہ بتاتی ہے کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اس راستے میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کجی نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کسی طرح کی کوئی کجی کوئی کمی نہیں رکھی۔ قیمہ، اللہ کی یہ کتاب مضبوط ہے، زبردست ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن پاک میں کوئی جھوٹ، کوئی کذب، کوئی غلط بیانی، کوئی ہلکی بات دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ زبردست حکمت والے قابل تعریف اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ قرآن پاک ہر زمانے کی کتاب ہے، چاہے دور کوئی سا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، معاملات آسان ہو یا مشکل ہو، حالات سخت ہو یا آسان ہو، قرآن مجید کی رہنمائی اپنی جگہ کامل ہے، مکمل ہے اور انسانوں کے لیے اسی میں راہ نجات ہے۔ آج جو حالات ہم پر ہیں، اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن پاک سب سے پہلی بات جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ جو حالات، جو مصائب و مشاکل تم پر آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے العیاذ باللہ کوئی ظلم نہیں، بلکہ یہ حالات خود تمہارے بلائے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی آپ سے کہتا ہوں، عام طریقے پر جب حالات مشکل آتے ہیں تو مسلمانوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حالات حکومت کے لائے ہوئے ہیں۔ یہ نقطۂ نظر غلط نقطۂ نظر ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حالات حکومت کے یا فرقہ پرست لوگوں کے لائے ہوئے نہیں ہیں، مشکل حالات ہمارے گناہوں کے بلائے ہوئے ہیں، ہماری نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے آئے ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بستیوں اور آبادیوں پر ہلاکت ہم اسی وقت بھیجتے ہیں جبکہ وہاں رہنے والے ظالم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی سنت، اپنا نظام بیان کر رہا ہے کہ ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں رہنے والے ظالم ہو جائیں۔ مثال بیان کی گئی
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے یہ مثال بیان کرتا ہے کہ ایک آبادی ہے مطمئن، خوشحال، پرسکون، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، خوب فراوانی کے ساتھ ان کو روزی ملتی ہے، ہر جگہ سے روزی کے خزانے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، پھر اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، ظلم اور جبر کے راستے پر چل پڑے، لوگوں کو ستانے لگے، اپنی نجی زندگی میں نافرمانی اور گناہ کا شکار ہو گئے۔ کفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ نے پھر ان کو بھوک اور خوف کا عذاب کا لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کے عذاب کا مزہ چکھا دیا ان گناہوں کی وجہ سے جن کو وہ انجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ طاعت کا ہر زمانہ انسانوں پر خوشحالی لے کر آئے گا۔ بنو امیہ کے خزانے میں، بنو امیہ جو بادشاہوں کا خاندان رہا ہے، بنو امیہ کے خزانے میں ایک چاندی کی ڈبی میں گیہوں کا ایک دانہ رکھا ہوا تھا جو کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا، کھجور کی گٹھلی کے برابر، گیہوں کا دانہ اور کھجور کی گٹھلی کے برابر، اس کو بہت اہتمام سے خزانے میں رکھا گیا تھا، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ جس زمانے میں خدا کی اطاعت کی جاتی تھی، جو برکت کا زمانہ تھا، اس میں غلہ اور اناج اس طرح کا ہوا کرتا تھا۔ برکت کے زمانے میں، طاعت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز میں خوشحالی عطا کی جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں اور آبادیوں میں رہنے والے ایمان لے آئیں، تقوی والی زندگی گزاریں، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس سے بڑھ کر سچے وعدے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے جس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ طاعت کا ہر زمانہ انسانوں کے لیے خوشحالی لے کر آئے گا، اور معصیت کا ہر دور انسانوں کے لیے مصیبت کا پیغام لے کر آئے گا۔ جب اللہ کا حکم توڑا جائے گا، جب اللہ کی شریعت کو قدم و تلے روندا جائے گا، جب اللہ کے احکامات کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کو ترجیح دی جائے گی، جب انسان بجائے اللہ کے آگے جھکنے کے، دولت کے آگے، عہدے کے آگے، منصب کے آگے، دنیا کی جھوٹی شہرت کے آگے، دنیا کی زیب و زینت اور رونق کے آگے جھکنے لگ جائے گا، جب آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جائے گی، ہر وہ دور جب امانت کے بجائے خیانت کی راہ پر لوگ چلیں گے، جب عدل کے بجائے ظلم کے راستے پر لوگ چلیں گے، جب انسانیت کے بجائے حیوانیت کو اختیار کیا جائے گا، جب حیا کے بجائے بے حیائی کو اپنایا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، عذاب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ہلا دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 15 قسم کے کام جب کرنے لگ جائے گی، مال غنیمت کو انسان اپنا ذاتی مال سمجھ لے گا، جب امانت کو انسان اپنی دولت خیال کرنے لگ جائے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، باپ کا حکم توڑا جائے گا، دوست کو قریب کیا جائے گا، بیوی کا حکم مانا جائے گا، ماں کی نافرمانی کی جائے گی، جب گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، جب اس امت کا پہلا حصہ، اس امت کا آخری حصہ، اس امت کے پہلے حصے کو لعنت ملامت کرے گا، انسان کی
کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے، یعنی اس کی عزت کرو ورنہ یہ نقصان پہنچا دے گا۔ قبیلے میں رئیس اور امیر اور سردار وہ ہوگا جو ان میں کا فاسق ترین انسان ہوگا۔ بستی اور آبادی میں اس کو سرداری مل جائے گی جو ان میں سے برا انسان ہوگا، رذیل اخلاق والا انسان ہوگا، اس شخص کو سرداری دے دی جائے گی، شراب پی جائے گی۔ یہ سب گناہ جب امت میں عام ہوں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، اس وقت تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، زلزلے کا انتظار کرنا، اس وقت زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظار کرنا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرنا، شکلوں اور صورتوں کے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا انتظار کرنا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس طرح ایک کے بعد ایک اترے گا جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پر دانہ گرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ما ظہر فی قریۃ الزنا والربا الا اذن اللہ عز وجل بہلاکها، جس بستی میں بدکاری اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس میں مالداروں کی کثرت کر دیتے ہیں، خوشحال لوگ بڑھ جاتے ہیں، امیر لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ فسق و فجور، عیاشی اور بدکاری کے راستے پر چلتے ہیں، پھر ہماری بات سچ ثابت ہوتی ہے اور ہم اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دمرناها تدمیرا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قرآن پاک میں صرف ایک آیت میں عذاب پانے والی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ارشاد ہوا ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایک قوم تھی جس پر آسمان سے ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، ایک قوم ایسی تھی جس کو چیخ کے عذاب نے پکڑ لیا، ایک قوم ایسی تھی جس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، ایک قوم ایسی تھی جس کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ عذاب جو آیا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا بلکہ وہ خود اپنے حق میں ظالم لوگ تھے، انہوں نے سرکشی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ قوم لوط نے بے حیائی کا راستہ اختیار کیا، مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگے، مجلسوں میں بیٹھ کر لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے، کسی طرح کا کوئی پردہ کوئی حجاب باقی نہیں رہا، بے حیائی پیشانی کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ان کے اندر سرایت کر گئی، راستوں کو روک لیا کرتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے اور تکلیف دیتے تھے۔ 4 لاکھ کی آبادی تھی، خدا تعالیٰ نے عذاب بھیجا، جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، ان کی بستی کو آسمانوں تک اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ اس بستی میں جو جانور تھے، جو مرغے، جو کتے تھے، ان کی آواز آسمانوں پر سنی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر ایسے پتھروں کی بارش برسائی گئی جن کے اوپر ہلاک ہونے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ کون سا شخص کس پتھر سے ہلاک ہوگا خدا تعالیٰ کی طرف سے نام لکھ کر اتارا گیا۔ خدا تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے تو اس کا عذاب ہلکا پھلکا نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، خدا کی پکڑ دردناک بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے تو کون ہے مائی کا لال جو اللہ کے عذاب کو ہٹا سکے؟ کون ہے جو خدا کے قہر و عذاب سے انسانوں کو بچا سکے؟ فما له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، سورہ کہف میں فرمایا گیا کوئی جماعت ایسی کھڑی نہیں ہوئی جو اس انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا پاتی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کی کوئی مدد کر سکا۔ اللہ کا عذاب آیا تو اس نے تمام انسانوں کو تہوبالا کر دیا۔ قوم سمود پر چیخ کا عذاب بھیجا گیا، ایسی ہولناک آواز تھی جس نے سنا گرا اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے ماننے والوں کو ان کے مال و دولت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کو اس طرح تڑپا کر اور سسکا کر مارا گیا کہ دنیا نے دیکھا، دنیا نے عبرت
حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا انجام کیا ہوا کرتا ہے. اللہ نے کہہ دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. صرف تجھ کو عذاب نہیں دے رہے ہیں, تیری لاش کو بھی دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے, بتائیں گے کہ ہم سے مقابلہ کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے, ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے کو ہم کس طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں. نہ دولت بچا پاتی ہے, نہ شہرت بچا پاتی ہے, نہ اقتدار اور بادشاہت خدا کے عذاب سے بچا پاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, خدا تعالیٰ کا جلال کوئی معمولی جلال نہیں ہے. کیوں قرآن میں کہا گیا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین میں تمام تر کبریائی و جبروت خدا کو حاصل ہے. لَهُ الْحُكْمُ وَالْأَمْرُ, حکم بھی اسی کا ہے, فیصلہ بھی اسی کا ہے. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ, تمام معاملات کا اختیار اور غلبہ خدا کے پاس ہے. کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے. جن کو تم دیکھتے ہو کہ بادشاہ ہیں اور امیر ہیں, جن کو تم سمجھتے ہو کہ نواب ہیں اور تخت و تاج والے ہیں, یہ سب کٹھپتلیاں ہیں. ان کے پیچھے نہ کوئی طاقت ہے, نہ کوئی قوت, نہ ان کی کوئی حیثیت ہے, نہ عظمت. عظمت تو صرف اللہ کے لیے ہے, عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, عزت کا مالک اللہ ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, اس کے پیغمبر کے لیے ہے. خدا کی شان سب سے بلند ہے, اس کا مقام سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے. خدا تعالیٰ اپنے معاملات میں مختار کل ہے, کسی کی نہ وزارت کی اس کو ضرورت, نہ کسی کے مشورے کی اس کو ضرورت. جب جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے, جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا, بس وہ چیز ہو جاتی ہے. جب اس کا اشارہ ہوتا ہے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں, اس کا حکم ہوتا ہے ویرانے آباد ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے تو رذیل ذلیل لوگ عزیز ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے تو عزیز ذلیل ہو جاتے ہیں. اقتدار پر بیٹھے ہوئے چند سیکنڈ میں اقتدار سے محروم کر دیے جاتے ہیں, اور جو لوگ دبے کچلے کہیں پڑے ہوئے تھے خدا ان کو لا کر تخت اقتدار پر بٹھا دیتا ہے. خدا تعالیٰ کی قدرت کے آگے کسی کو دم مارنے کی کوئی مجال نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے فیصلے کے بدلنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. جو اللہ کا معاملہ, جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا. تو اللہ کی طرف سے قوموں پر عذاب آیا, امتوں کو تباہ و برباد کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ خود ظلم کرنے والے تھے, اس لیے ان پر تباہی اور بربادی آئی. قرآن بتا رہا ہے جو مصیبت آتی ہے ہماری غلط کاری کی وجہ سے آتی ہے. قرآن سمجھا رہا ہے کہ تم پر جو بھی مشکل آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے, اور اللہ تو بہت سے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے. آج اگر ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہے تو اس لیے نہیں کہ اس ملک میں فرقہ پرست لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے, اس لیے کہ ہمارے گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے. اگر آج ہم پر ظالم لوگ مسلط ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اقتدار کی طاقت ہے, ان کے پاس تنظیمیں اور جماعتیں ہیں, ان کے پاس اقتدار اور پیسوں کی طاقت ہے, اس لیے نہیں, اس لیے کہ ہمارے کرنے کا جو کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. خیر امت بنا کر ہمیں بھیجا گیا تھا, ہمیں امت داعیہ بنا کر بھیجا گیا تھا, خدا کی طرف بلانے کا کام ہمیں سپرد کیا گیا تھا. ہم آئے تھے تاکہ دنیا کے انسانوں کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر عدل کے اجالے تک لے کر جائیں, دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر جائیں. ہمیں بھیجا گیا تھا تاکہ ہم تمام دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ کامیابی صرف اللہ کا حکم ماننے میں ہے. ہمیں بھیجا گیا تھا تاکہ ہم ساری کائنات میں یہ اعلان کر دیں کہ انسان وہی کامیاب ہوگا جو خدا کے آگے جھک جائے گا, جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے عبادت کرے گا. لیکن افسوس کہ ہم دوسروں کو کیا اللہ کے دین کی طرف بلاتے, خود ہماری زندگی اخلاق و کردار سے خالی ہو گئی, خود ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کی, ہمارے معاملات صاف نہیں, ہمارے اخلاق و کردار میں پختگی نہیں, عبادات ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے, بندگی ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے اس درجے کی نہیں جو اللہ کی نگاہ
نگاہ میں پسندیدہ ہے. عبادات ہماری کمزور، معاملات ہمارے درست نہیں، اخلاق ہمارے بگڑے ہوئے، زبان کے بول اچھے نہیں، دل کا سوچنا درست نہیں، آنکھوں کا دیکھنا صحیح نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل قیامت کے دن ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے تمام تر اعمال خدا کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں، تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. لیکن آج ہماری نگاہوں کا استعمال غلط، زبان کا استعمال غلط، کانوں کا استعمال غلط، دل و دماغ کا سوچنا غلط. ہم نے اپنی ترجیحات بدل لی، ہم نے اپنے دین کی تعلیمات پر نفس کی خواہشات کو ترجیح دی، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہوں گے. فجر کی نماز میں ہم آرام دہ بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ روزی کے خزانے ہم کو ملیں گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ امت آج سے 30-35 سال پہلے کہتے تھے کہ یہ امت ٹی وی دیکھ کر رات کو گنہگار ہو کر سوتی ہے، صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے. اس امت کا سونا بھی گناہ پر ہے، اس امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے. تو پھر اللہ کی رحمت اس امت کو کیسے مل سکے گی؟ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پا سکیں گے؟ موبائل میں آدھی رات تک ہم مشغول ہیں، صبح فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر نہیں ہوتے. روزی کے خزانے جس وقت تقسیم ہوتے ہیں اس وقت ہم اپنے بستروں میں ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وسیع اور کشادہ روزی ملے، ہمیں دنیا میں عزت اور غلبہ ملے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اللہ سے ہماری کوئی رشتے دار، اللہ کی ہم سے کوئی رشتے داری نہیں ہے، نہ ہماری اللہ سے کوئی رشتے داری ہے. خدا کا یہ فیصلہ ہے جو صحیح راستے پر چلے گا اس کو نوازا جائے گا، جو غلط راستے پر چلے گا اسے پیچھے ہٹایا جائے گا. خدا اپنا نظام کسی کے لیے نہیں بدلتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. خدا کا نظام نہیں بدلے گا. کائنات بدل سکتی ہے، آسمان زمین پر گر سکتا ہے، زمین پھٹ کر تباہ و برباد ہو سکتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ منقلب ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا امر، اس کا فیصلہ، اس کی سنت کبھی بدل نہیں سکتی ہے. خدا نے جو طے کر دیا وہ ہو کر رہے گا. وکان امر اللہ قدرا مقدورا. خدا کا معاملہ ایک ایسی تقدیر ہے جو طے کی جا چکی ہے، اور وہ طے شدہ تقدیر ہو کر رہے گی. کون ہے جو اللہ کی تقدیر کو بدلے؟ کون ہے جو خدا کے لکھے ہوئے کو کاٹ دے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ جب الصحف کہ جن صحیفوں پر تقدیر لکھی گئی وہ خشک ہو چکے اور تقدیر کا قلم توڑ دیا گیا. اب اللہ کی تقدیر جو طے ہو چکی وہ ہو کر رہے گا. خدا نے جو طے کر دیا وہ نافذ ہو کر رہے گا. وکان امر اللہ قدرا مقدورا. میرے بھائیوں، ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو پھر حالات کیسے بدلیں گے؟ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر اللہ اپنے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فیصلوں کو کیسے ہم پر نازل کرے گا؟ ہم جس راستے پر جا رہے ہیں وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ بربادی کا راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے. آپ دیکھ لیجئے اتنا بڑا ہمارا شہر ہے، کہاں آپ کو یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ لوگ توبہ کر کے اپنی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی کا آغاز کریں. NRC کا فتنہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، CAA لایا جا چکا، NPR کا اعلان کیا جا چکا. ارادے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی. اس کے بعد بھی اگر ہم خواب غفلت میں پڑے رہے تو پھر ہمارے لیے کوئی عافیت کی پناہ گاہ باقی نہیں رہ جائے گی. اب سنیے قرآن حل کیا بتاتا ہے، قرآن ہمیں راستہ کیا دکھاتا ہے کہ اگر تمہاری غلطی کی وجہ سے تم پر عذاب آیا ہے، تم مشکل میں پڑ گئے ہو، تو تمہارے لیے راہ نجات کیا ہے. قرآن مجید میں 2 واقعے بیان ہوئے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ مچھلی والا انسان غصے کی حالت میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیا. یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بد دعا کر کے نکل گئے تھے اپنی قوم سے. اللہ کے حکم کا انتظار انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ انہیں خدا کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ نکل گئے. پہنچے دریا کے کنارے، کشتی پر سوار ہوئے، اپنی بستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بس ان کی کشتی طوفان میں پھنس گئی. اہل نینوا جس بستی کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے اسے چھوڑ کر نکلے ہیں.
کشتی طوفان میں گر گئی ہے، ان لوگوں نے جو کشتی میں سوار تھے اپنے عقیدے کے مطابق یہ بات کہی کہ ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، یہ طوفان آیا ہے۔ جب تک اس غلام کو کشتی سے نہیں نکالا جائے گا کشتی طوفان سے نہیں نکلے گی۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات جا کر لگ گئی، انہوں نے سوچا کہ آقا سے بھاگا ہوا غلام تو میں ہوں، میں اپنے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر چل دیا، اللہ کے امر کا میں نے انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، احساس کی دولت کیسی چیز ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا میں ہوں بھاگا ہوا غلام، مجھ کو دریا میں ڈال دو۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، آپ تو بہت امانت دار انسان ہیں، آپ تو عفیف اور پاک دامن ہیں، آپ ایسے ویسے ہیں، آپ کو ہرگز ہم دریا اور سمندر کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ بات طے ہوئی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے گا اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا، ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب کشتی والوں نے مایوس ہو کر پریشان ہو کر ان کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دیا۔ خدا کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو فوراً نگل لیا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کا حکم تھا مچھلی کو کہ یونس کو نگل لینا مگر ان کو کھانا نہیں، یہ تیری غذا نہیں ہے، اس کو صرف نگل لے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی سمندر کے اندر اترتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالکل تہ میں پہنچ گئی۔ رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور سمندر کی تاریکی کیسی خطرناک ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کرنیں جو ہر چیز کو چیرتی ہوئی پہنچ جاتی ہیں وہ بھی سمندر کی تہ تک نہیں پہنچنے پاتی۔ گھپ اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا، دریا کے سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور بالکل نیچے تنہائی اور تاریکی میں مچھلی چلی گئی، اتنے نیچے چلی گئی کہ جو تہ میں پڑے ہوئے کنکر تھے ان کی تسبیح پڑھنے کی آواز یونس علیہ السلام کو سنائی دینے لگی۔ روایت میں ہے کہ جو کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھی ان کو یونس علیہ السلام نے سنا، اور اس وقت ان کو یہ خیال ہوا کہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی ہیں، میں بھی اپنے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتا ہوں۔ خدا نجات دینے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ بات کہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، ظلم کرنے والا تو میں ہوں۔ بس یہ تسبیح ان کی زبان سے نکلی، خدا کا نام ان کی زبان سے نکلا۔ لوگوں، خدا کا نام کیا چیز ہے، خدا تعالیٰ کے نام میں کیسی تاثیر ہے، اس کے کلام میں کیسی طاقت ہے۔ ایک کلمہ ان کی زبان سے نکلا، آسمانوں کو چیر کر خدا کے عرش تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا ان کی مدد کی جائے، فرشتوں کی جماعت دوڑ کر آئی، مچھلی کو حکم ہوا ان کو ساحل پر لے جا کر اگل دو، مچھلی نے لے جا کر اگل دیا۔ یونس علیہ السلام ایسے کمزور ہو چکے تھے گویا کہ وہ کسی پرندے کا ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ ہے، ایسا بچہ جو بالکل تازہ پیدا ہوا ہو، نوزائیدہ بچہ اس کو کہتے ہیں، ایسا بچہ جس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوتے، بالکل کمزور ہوتا ہے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، کدو کا کی بیل ان پر اگا دی، اس کو وہ کھاتے رہے، پوری صحت ہو گئی، اللہ نے قوت عطا کی، مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب زندگی کے سارے آثار ختم ہو جاتے ہیں تب بھی خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی کو زندہ رکھے، تب بھی اللہ تعالیٰ یہ طاقت رکھتا ہے کہ کسی کو موت کے منہ سے بچا لے۔ خدا تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو زندگی دے سکے، اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو موت دے سکے۔ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، خدا نے ان کو زندگی دی، ایک بیلدار درخت ان پر اگا دیا، اس کو کھا کر توانائی اور قوت ان کے اندر آ گئی، لوٹ کر اپنی بستی میں آئے۔ اور ادھر جو دوسرا واقعہ قرآن میں نقل ہوا کہ یونس علیہ السلام جب اپنی بستی سے نکلے اور عذاب کے آثار ان کی بد دعا کی وجہ سے قوم یونس پر ظاہر ہونے لگے تو وہ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یونس علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، ان کی بات سچی تھی، چنانچہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو لے کر وہ ایک
میدان کی طرف نکلے. روایت میں آتا ہے کہ بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا، یعنی ماں ایک طرف رو رہی ہیں، بچے دوسری طرف رو رہے ہیں. جانوروں تک کو میدان میں لے کر آ گئے کہ خدا تعالیٰ کو ان پر رحم آ جائے گا. اور اس کے بعد ان سب نے اللہ کے آگے معافی مانگی، توبہ کی، آنسوؤں سے روئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کے آثار آ چکے ہیں، تباہی بربادی ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، بچانے والی ذات آپ کی ہے. سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو واپس کر دیا. خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ توبہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو توبہ کی برکت سے واپس لے لے گا. عذاب کے آثار آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی برکت سے اس کو ہٹا دیا. یونس علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اور ان کی قوم کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار کا راستہ، وہ ہے اپنے عمل کو درست کرنے کا راستہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جملہ، وہ مبارک الفاظ جن کے ذریعے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے، وہ ذوالنون کی دعا ہے، یعنی یونس علیہ السلام کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کے ذریعے جب خدا کو پکارا جائے گا تو یہ دعا اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ پکار کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ دعا کو پورا کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یونس علیہ السلام کی دعا ان کے ساتھ خاص تھی یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آقا نے فرمایا ان کے لیے خاص تھی اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے. مسلمان بھی جب اس دعا کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی پکار کو سنے گا. قرآن میں جہاں یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے وہاں یہ الفاظ ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا، ہم نے اس کو غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں. اللہ نے اہل ایمان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں توبہ اور استغفار کا راستہ اپنائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، دعاؤں کی کثرت کیجیے، صدقہ خیرات دیجیے، اللہ تعالیٰ کے آگے گرم آنسو بہائیے. یہی گرم آنسو خدا کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ پیارا رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا